سوچا تھا کہ یہ سال 9 کا موقع ہے، آج 30 تاریخ ہے، کل 31 ہے۔ اسلام ایک ایسا کامل و مکمل مذہب ہے کہ ہمیں ہر موقع پر رہنمائی دی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس سلسلے میں رہنمائی نہیں ہوتی؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے، میں نے بہت غور کیا، دیکھا، یہ چیز دکھ کر کے آئی کہ نیا مہینہ آتا ہے تو اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے۔ ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کی دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھانا، چند لوگوں کو یاد ہے، چند لوگوں کو یاد ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کا حکم بھی دیا ہے اور چاند دکھ جانے کے بعد دعا سکھلائی بھی ہے کہ کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم ایسے مسلمان اور ایسے عاشق رسول ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں۔ یہ تو ملتا ہے کہ چاند دکھے تو چاند دکھنے پر، چاند دیکھنا سنت ہے، ہر مہینہ اہتمام کے ساتھ چاند دیکھنا چاہیے، اور چاند دکھ جائے تو چاند دکھنے کی دعا پڑھنی چاہیے۔ چاند دکھنے کی دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ہلال رشد و خیر، کہ اللہ اس چاند کو آپ نے ہم پر نمایاں کیا، اہلہ علینا، تو اسے امن و امان کے ساتھ، آنے والا یہ مہینہ ہمارا امن و امان کے ساتھ گزرے، اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، ہلال رشد، بھلائی کا چاند ہو، وخیر، اور خیر کا چاند۔ یہ تو چاند دیکھ کر ہم نے دعا پڑھی، اب ہمارے آزو بازو میں بھی لوگ چاند دیکھنے والے کھڑے ہوں گے۔ اسلامی تعلیم تو یہی ہے کہ جب سبھی کو چاند دیکھنے کا حکم ہے اور یہ سنت ہے تو ظاہر بات ہے سبھی چاند دیکھ رہے ہوں گے۔ اب چاند دکھ گیا، ہم نے دعا پڑھ لی، آزو بازو میں جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو بھی دعا دو، اللہم ادخلہ علیک بالیمن والامان، کہ یہ چاند آنے والا یہ مہینہ آپ کے اوپر سلامتی، امن و امان، بھلائی اور خیر خواہی کے ساتھ آئے۔ اب ظاہر بات ہے نیا سال آتا ہے تو یہ 12 مہینوں کے گزرنے پر آتا ہے۔ یہ جو طریقہ آج ہے ہیپی نیو ایئر کا، نئے سال کی مبارکباد، بہت چھان بین کرنے کے بعد بھی کہیں اس کا تذکرہ اسلام میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے 25 دسمبر کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور عیسائی 25 دسمبر سے دسمبر کا مہینہ پورا ہو وہاں تک جشن اور خوشیاں مناتے، اور اسی کے ساتھ یہ نیا سال آتا ہے، اور رات کے 12 بجنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جو ہی رات کا 12 بجتا ہے نئے سال کا آغاز اور شروعات ہوتی ہے، تو ان کے یہاں اس کا جشن منایا جاتا ہے۔ اور ان کا جشن کیسا ہوتا ہے؟ 2 ہی چیزوں سے انہیں جشن میں خوشی ملتی ہے، ایک تو شراب ہو اور عورت ہو۔ مسلمان بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے، مسلمان بھی اسی راستے پر چل پڑا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں جو تہوار ہوتے ہیں ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عید ہے تو عید کا پس منظر ہے، عید ہم کیوں مناتے اس کی ایک تاریخ ہے، بقرعید ہم کیوں مناتے اس کی ایک تاریخ ہے۔ تو ہر قوم اور مذہب کے اندر جو ہے ان کے تہواروں کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ لیکن یہ عجیب چیز ہے، اس نئے سال کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ آپ دیکھو عید اور بقرعید، اگر اس کا پس منظر آپ دیکھو گے تو آپ کو نیکیوں کی ترغیب ملے گی، برائیوں سے بچنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔
لیکن یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ چیز نہیں ہے، اسے اپنے طور پر انہوں نے ایجاد کر لیا اور مسلمان جو ہے اس کے پیچھے لگ گئے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی دوسروں کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ کہ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے وہ ایک محدود زندگی دی گئی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر دن، میں ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ یہ گزرتا ہے تو ہماری زندگی اب کم ہو گئی ہے۔ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ اوقات ہماری زندگی کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ جب یہ گزر گئے تو یہ سمجھ لو کہ ہماری زندگی کا اتنا حصہ کم ہو گیا۔ جامع مسجد میں ہم لوگ بچپن میں آتے تھے اپنے والد کے ساتھ جمعہ کے دن بازار خریدنے کے لیے، تو ہم لوگ یہاں ہاؤس تھا، ہاؤس پہ بیٹھتے تھے۔ یہاں پر اندر کی طرف ایک گھڑی تھی، گھڑی کے اوپر گھنٹے والی گھڑی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ وہ جب ٹن سے ایک آواز آتی ہے، وہ ایک لمحہ ہماری زندگی کا کم ہو گیا۔ ایک سال میرا اور آپ کی زندگی کا کم ہو گیا اور ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ سال گزرنے پر دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو ماضی کا احتساب کہ یہ پورا سال 2022 کا کیسا گزرا ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ سال نیکیوں کے اعتبار سے کیسا رہا، گناہوں کے اعتبار سے کیسا رہا، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آئندہ کے لیے لاہے عمل طے کرنا چاہیے کہ ماضی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اب آنے والے سال میں اس کی تلافی کیسے ہوگی، جو نقصان ہو گیا ہے اس کی بھرپائی کیسے ہوگی، آگے کا لاہے عمل طے کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ تاریخ ہے جس کا رواج آج ہم سب لوگوں میں۔ ہمیں اسلام نے ایک تاریخ دی ہے، اسلامی تاریخ، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے منسوب ہے، اور یکم محرم سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ الگ ہے، یہ تو غیروں کی تاریخ ہے، عیسائیوں کی ایجاد کردہ تاریخ ہے۔ آج دنیا میں ان کا غلبہ ہے، اس لیے وہی تاریخ چل رہی ہے اور اسی کو ہم نے بھی غیر محسوس طریقے سے اختیار کر لیا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، مجھے دوسری بات کہنی ہے کہ آج آپ یہ بتاؤ کہ اسلامی کون سا مہینہ ہے اور اس کی کون سی تاریخ ہے؟ جس کو معلوم ہوگا ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا۔ دیکھو کتنے کم لوگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو ہماری تاریخ معلوم نہیں، کون سا مہینہ ہے یہی نہیں معلوم۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دونوں تاریخوں کو استعمال کریں۔ ہمیں روزانہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا اسلامی مہینہ ہے اور اس اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے، تو ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے نا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، رمضان اور عید بقرعید کے چاند کے علاوہ کوئی چاند دیکھنے کی ہم کو فکر ہی نہیں رہتی۔ تو یہ ہیپی نیو ایئر جو یہ سلسلہ ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچنا اور بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔